امریکہ میں اس طرح جاتے ہیں پاکستانی حکام جیسے وہاں پہ اقتدار بڑھتا ہے، میرا خیال ہے بڑھتا بھی ہے۔ رجیم چینج کیا بائیڈن کے دور میں، ڈونلڈ وو کو ہٹا کے دوسرا بندہ لے کر آ گئے، وہ ہٹا دیا گیا، ڈونلڈ وو صاحب نے ریزائن کیا اور چلے گئے، اور پچھلی حکومت کے جو ایمبیسڈر تھے وہ بھی فارغ ہو چکے، اسلام آباد سے واپس اپنے امریکہ جا چکے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو واچ ٹائم دیجیے، دیکھیں اس کو، پروگرام کو، نالج بیسڈ انفارمیشن بیسڈ ہماری ویڈیو ہوتی ہے۔ آج کے لیے سب سے بڑا جو ایونٹ ہے گلوبل، حماس کی جو پوزیشن ہے، فلسطین کی جو پوزیشن ہے، غزہ کی پوزیشن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور طیب یہ جو ہیں اپنے نیتن یاہو صاحب اسرائیل کے وزیر اعظم، یہ کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ مسلسل مار رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مار دیا، 1 لاکھ کے قریب، جو 75,000 کے قریب اگر زخمی ہیں تو 50,000 شہید ہو چکے ہیں، بچے، معصوم، عورتیں، مرد، بوڑھے۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان نے رشیا کے وزیر خارجہ کو بلا لیا ہے، مذاکرات جاری ہیں، اور مارکو روبیو امریکہ کے وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ وہاں پہ کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آ گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یوکرین کی جنگ بند کر دی جائے۔ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوگا، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو میں جائے نہ جائے یوکرین، فارغ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی طور پر پیوٹن رشین پریزیڈنٹ یوکرین کو جانے نہیں دیں گے، زیلنسکی از آؤٹ آف سین، جنہوں نے جنگ لڑی اور نقصان اٹھایا۔ امریکہ، اور جیسے پاکستان نے بھی اٹھایا تھا نقصان امریکہ کے کہنے پر ایک وقت میں، اور طالبان بنا کر جنگ لڑی، آج وہی طالبان ٹی ٹی پی کے نام پر افغانستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کا درد سر بن چکے ہیں۔ تو یہ تو ہے وہاں کی خبر۔ دوسری خبر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن پہنچ گئے، بلاول صاحب پاکستان آ گئے۔ اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر OIC گروپ میں ایک ایڈریس کیا اس کو، یونائٹڈ نیشنز کے، وہ واشنگٹن ایئرپورٹ پہ اترے ہی تھے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ان کا بندہ مانی بھٹ بھی تھا، اور اس نے کہا تم منو جانتا نہیں، وہاں پہ نعرے لگے چور چور۔ تو یہ تو آپ کی عزت رہ گئی، آپ وزیر خارجہ ہیں اور لٹرلی وزیر خزانہ بھی آپ ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی آپ نے لیا ہوا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اسٹرین زیادہ شہباز شریف صاحب نہیں لے سکتے ملک کا، حکومت کا، انٹرنل پریشرز ہیں، پیپلز پارٹی اپنا دوسرا کہیں راستہ تلاش کرنے میں شاید لگی ہوئی ہے، وہ بلوچستان اور سندھ کی پالیٹکس کھیل رہے ہیں۔ تو جناب وہاں پہ واشنگٹن ایئرپورٹ پر اسحاق ڈار صاحب کے لیے اور چور ہے بھی چور ہے، یہ نعرے لگے، کس بحاف پر؟ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی PTI کے سپورٹر ہوں نہ ہوں، یہ انٹرنیشنل امیج ہے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، اور اگر شہباز شریف بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی نعرے لگ جانے چاہیے، لگے ہیں پاکستان کے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ لوگوں کے خلاف، لندن میں اور واشنگٹن میں بھی لگے، ہو سکتا ہے نیو یارک میں بھی ایسا کوئی ایپیسوڈ منظر عام پر آ جائے۔ تو یہ ہے اقتدار کی کیا کہتے ہیں اس کو، راہداریوں میں، گردشوں میں، یا راہداریوں میں، یس جو کچھ بھی ہو رہا ہے، that every ordinary person of Pakistan has to pay that۔ اکانومی آپ کے سامنے ہے، وہ کسی دن ہم فرصت میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے 1-2 روز کے بعد، کہ اسٹیٹ آف اکانومی اس وقت کرنٹ کیا ہے، بہت نعرے بج رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے ہیں، اور ان کا ٹوٹل مقصد جو ہے کسی بھی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، مارکو روبیو اور رچرڈ گرینل یا کوئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے تو جن سے یہ اپنی فیس سیونگ کر سکیں۔ ان کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، امریکہ میں ٹرمپ کے ٹریڈ وار جو ہے بڑی حد تک ان کی جاری ہے، انڈیا کو انہوں نے پہلے وہ کر کے اپنا ایک سودا بیچ دیا ہوا ہے، اپنا چورن بیچا ہے F-35 کا، یعنی اسٹیلتھ جیٹ فائٹرز ہیں، وہ بہت مہنگے ہیں، 80 سے 110 ملین ڈالر کا ایک جہاز بنتا ہے، لگا لیجیے 2.5 ارب روپے بن جاتے ہیں اس کے، 2 سے 2.5-3 ارب روپے کا ایک جہاز۔ تو یہ وہ ہے، یعنی امریکن پالیسی، دے آر مور کنسرن
کہ جی کسی طریقے سے یوکرین سے جنگ ختم ہو تو وہ بیٹھ کر یوکرین سے کوئی حصے بکھرے کیے جائیں یوکرین کے. زیلنسکی سے بھی وہ یہی بات کریں گے کہ وہاں پہ اصل میں میٹلز اینڈ منرلز کا وہ ملک ہے. یعنی اوور دی سرفیس فیلڈ کے اوپر زمین کے اوپر فصلیں بہت ہیں, گندم بہت ہوتی ہے. پاکستان نے پہلے گندم امپورٹ کی تھی, خراب ہو گئی راستے میں, آپ کو تو پتہ ہے. جنگ ہو گئی تو وہ جنگی مال ہی یہاں منگوا کے کراچی میں اور مختلف شہروں کی چکیوں پر پیس کے اور ملوں میں پیس کر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. اینڈ دیر از نو گورننس. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈسکس کر رہا تھا آپ کی خدمت میں پیش کر, نوجوان لڑکوں کی قیادت بنگلہ دیش میں آ گئی ہے ناہید اسلام کی سرکردگی میں, اور ان کا آئیڈیل کون ہے؟ عمران خان. ارے بھائی وہاں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ آپ عمران خان کو فالو کریں. دوسرا ان کا آئیڈیل کون ہے؟ ترکی کے ساتھ طیب اردوغان. تیسرا ان کا آئیڈیل کون ہے؟ قریب اروند کیجریوال, عام آدمی پارٹی کے دہلی کے سربراہ, جنہیں ابھی بڑی ریگنگ کے بعد جو شکست ہوئی ہے الیکشنز میں. وہاں پہ بھی یہی حساب کتاب ہے, کتنی بھی ای وی ایم استعمال کر لیں لیکن مودی صاحب کی حکومت ہے اور انہوں نے پہلے ہار گئے تھے, اور کیجریوال نے بڑا اچھا ڈیلیورنس دیا, بڑا اچھا عوام کی خدمت کی ہے وہاں پر. تو یہ ہیں وہ گورننس کے ایشو جو کبھی بھی پاکستان کی پالیٹکس میں اس طریقے سے منظر عام پر نہیں آئے جیسے کہ معافی چاہتا ہوں, جیسے کہ اب منظر عام پر آ رہے ہیں. لوگوں میں شعور بڑھتا جا رہا ہے. آج وہ اسٹار لنک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی سیٹلائٹ کریٹ ہونی چاہیے, ہمارے ٹویٹر کھلنے چاہیے, سوشل اپلیکیشنز جو ہیں سوشل میڈیا اپلیکیشنز اس پر کوئی پابندی پیکا ایکٹ کی شکل میں نہیں چل سکتی. لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہیں کر رہے. پورا میڈیا, پوری صحافتی برادری, سیاسی پارٹیوں کے تو 3 کے تو مفادات آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی صدر جو ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے سائن کر دیا. جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو وہ کبھی الاؤ نہیں کرتی اس ایکٹ کو. وہ جمہوری پرورش کے, جمہوری ماحول میں پرورش پانے والی خاتون تھی. جمہوری ماحول میں پرورش پانے والی وہ خاتون تھی, اور ان کی والدہ نصرت بھٹو نے بھی پارٹی چلائی کافی عرصے تک. آج وہ چیز ناپید ہے پیپلز پارٹی کے اندر. اور مسلم لیگ نون کا تو اپنے مفادات ہیں, وہ تو اپنے مفادات کے فائنینشیل گینز اینڈ پاور, 2 تھنگس, بیکاز اگر پاور رہے گی تو فائنینشیل گینز بھی ہوتے رہیں گے. تو جناب اسحاق ڈار صاحب کو یعنی ان کو آئینہ دکھایا گیا واشنگٹن میں, تو یہ رپورٹ لازمی طور پہ پہنچی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ, مارکو روبیو, رچرڈ گرینل, ولسن صاحب کے پاس لازمی پہنچی ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں. وہاں پہ پی ٹی آئی بہت الائیو ہے, بڑی ایکٹیو ہے. اوورسیز پاکستانی ان امریکہ دے آر ویری ایکٹیو پرو عمران. وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ امریکہ اس طرف اس کی توجہ ہو اور وہ اس کو بھی پرائیورٹی لسٹ میں ڈال دے. اس وقت تو ابھی جنوبی امریکہ میں ٹرمپ صاحب پھنسے ہوئے ہیں, ادھر یورپ میں یوکرین کی شکل میں پھنسے ہوئے ہیں, نیٹو کے ایشوز ہیں. جرمنی میں جے ڈی وینس نے جو تقریر کی ہے وہ بھی ایک گلوبل کرنٹ سیناریو میں بہت فٹ آتی ہے کہ یورپ خود اپنا دشمن ہے. تو یہ ہیں وہ معاملات جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح گڈ گورننس کی طرف. ان لڑکوں نے کہا ہے کہ جی ہم بنگلہ دیش کے ہم جو پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں بہت جلدی اس کو اناؤنس کریں گے, اور ہندوستان سے ان کو خطرات لاحق ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنے لوگوں کو, نوجوان لڑکے لڑکیوں کو تربیت دیں گے, فوجی تربیت بھی دیں گے, تاکہ مقابلہ ہو تو بھی ڈٹ کے مقابلہ ہو. یہ ہیں وہ ابھرتی ہوئی قومیں. ان کو کسی جنرل وقار الزمان نے یا وہاں پہ کسی اور نے سپریس نہیں کرنا ہے. سینا واجد کر چکی 15 سال کی جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نوجوان لڑکے جن کی عمریں جو ہیں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں, اور انہوں نے ایک نیا انقلاب اسٹوڈنٹس ریولوشن انٹروڈیوس کیا, لانچ کیا, اور اس کو کامیابی سے چلانے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گوتم اڈانی ٹائپ کے لوگ جو ہیں کرپٹ, اور یہ جو امبانی, انیل امبانی, یہ بھی موجود ہیں. ان کے خلاف ابھی ہائی کورٹ دہلی نے تقریباً $1.5 ارب کا ڈکری کی ہے گیس کے معاملے پر. تو کرپشن کے کیسز. اینی وے پاکستان کی عدلیہ ابھی تک اتنی آزاد نہیں ہے جو کہ عدلیہ وہاں موجود ہیں, جیسی بھی ہیں, دے آر مچ بیٹر اینڈ سپیریئر ان ٹرمز آف ڈسپنسیشن آف جسٹس. ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے, اور آپ سبسکرائب کیجیے ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل.
بہت بہت شکریہ، والسلام.